الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں تراویح میں جو اختلاف ہے وہ بیان کروں گا۔ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور علماء دیوبند کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس میں ہم دونوں کے دلائل پیش کریں گے اور پھر اہل حدیث کے دلائل سے جوابات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے، تاکہ ہمارا چینل میں جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے اور سبسکرائبر جلدی پورا ہو جائے، تو ہم براہ راست لائیو مسائل شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تو میں دونوں کے دلائل پیش کروں گا، اہل حدیث اور علماء دیوبند دونوں کے۔ تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت ایک تحقیقی بحث ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی؟ اس پر اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا رکعتا۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 1147 نمبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں 11 رکعت یعنی اس میں 8 رکعت نفل اور 3 وتر ہیں۔ اس پر علماء دیوبند احناف کا جواب ہے، یعنی علماء دیوبند اس حدیث سے جواب کرتے ہیں، بھائی یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے نہیں۔ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پوری حدیث میں ذکر ہے، کان صلاتہ طولا شدیدا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی تہجد تھی۔ یہ بخاری میں لکھا ہے۔ نمبر 2، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ 11 رکعت والا عمل نفل یعنی تہجد تھا، تراویح والی جماعت والا عمل نہیں تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تراویح جماعت سے شروع ہوئی تو 20 رکعت تھی، اور یہ اجماع صحابہ ہے۔ تو یہ ان سے جوابات تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل 20 رکعت تھا۔ علماء دیوبند کا اصل بنیاد یہی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ب23 رکعتا۔ موطا امام مالک میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت یعنی 20 نفل 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح السند ہے، اور یہ یزید بن رومان یہ تابعی ہے، اور تابعی کی گواہی ہے کہ پورا مدینہ 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا۔ صحیح سند کی دوسری روایت بھی موجود ہے، صلی بہم 20 رکعتاً، بہقی سنن الکبریٰ میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کروائی۔ اہل حدیث علماء اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن رومان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے نہیں، تو علماء دیوبند جواب کرتے ہیں کہ یزید بن رومان مدینہ کے قوی تابعی ہے، ان کی روایت مرسل ہونے کے باوجود مقبول ہے، اس لیے کہ پوری امت بعد میں 20 رکعت پر جمع ہے۔ کسی ایک صحابی سے بھی 8 رکعت تراویح ثابت نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، پوری امت کا عمل 20 رکعت ہے۔ علماء دیوبند کی سب سے مضبوط دلیل امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ التَّرَاوِيحَ 20 رکعتاً، شرح مہذب میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 527۔ علماء کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَهُوَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةِ إِلَى الْيَوْمِ۔ الاستذکار صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69۔ مدینہ اور مکہ میں مسلمانوں کا آج تک عمل 20 رکعت پر ہی ہے۔ کسی بھی دور میں اہل حدیث والا 8 رکعت والا عمل نہیں ملا، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ تابعین میں، نہ ائمہ 4 میں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، اگر تراویح 8 رکعت ہوتی، بھائی سیدھی بات ہے، اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تابعین، صحابہ، مکہ اور مدینہ کی پوری تاریخ سب 20 رکعت کیسے پڑھتے؟ یہ بات خود ایک بہت مضبوط تاریخی ثبوت ہے۔ 5 نمبر مسئلہ، نبی علیہ السلام نے 11 رکعت پڑھی، اس کا علمی جواب اور علماء دیوبند کا مضبوط جواب یہ تہجد، نمبر 1 یہ تہجد ہے، نمبر 2 صحابہ نے تراویح جماعت میں شروع کی، نمبر 3 نبی علیہ السلام نے تراویح کو جماعت سے 3 راتیں پڑھایا، نمبر 4 اس میں رکعتوں کی صحیح تعداد مروی نہیں، لہذا تراویح کی تعداد کا سیٹ کرنا اجماع عمر اور اجماع صحابہ ہے۔ تو راجح تحقیق یہ ہے کہ تراویح کی تعداد 20 رکعت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے ثابت ہے۔ نمبر 2 پوری امت کی اجماع کے ساتھ، نمبر 3 سنت مؤکدہ ہے، نمبر 5 8 رکعت تراویح نہیں بلکہ تہجد ہے، نمبر 6 20 رکعت پڑھنا ہی سنت صحابہ اور تابعین اور امت کا متواتر عمل ہے۔ اہل حدیث کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ کی 11 رکعت والی حدیث نبی علیہ السلام پر عمل کرنے کا حکم،
دیوبند کے دلائل یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت پر جمع کرنا، پوری امت کا اس پر اجماع، مکہ و مدینہ کا متواتر عمل، چاروں ائمہ کا اتفاق، یعنی 8 رکعت تراویح کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں، 11 رکعت تہجد ہے، تراویح نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے درمیان ہے، جس پر ہم نے دونوں کے دلائل پیش کیے، اور کسی سے یہ 8 رکعت ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ 8 رکعت ہے تو یہ تہجد ہے، تراویح نہیں ہے۔ تو یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، جزاکم اللہ، اور یہ چینل آخر میں ضرور سبسکرائب کرے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔